سورہ انعام آیات نمبر 109 تا 117 میں کفار کا اصرار کہ اگر معجزہ دکھایا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب کہ یہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کہ ان کافروں کو بتا دو کہ میرے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے، میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور یہ لوگ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ ان کے سامنے آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے سو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ جیسے وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تو وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اگر ہم ان منکروں پر فرشتے نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں، بلکہ دنیا کی تمام چیزیں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑی کریں، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت یہی ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن ان میں اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور جس طرح یہ آپ کے دشمن ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے بہت سے شیطان سیرت انسانوں اور جنات کو دشمن بنایا تھا، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پرفریب اور بے بنیاد باتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے رہتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، سو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور جو بہتان وہ لگاتے ہیں آپ اس پر توجہ نہ دیں۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس لیے اللہ نے انہیں اطاعت یا نافرمانی کا اختیار دیا ہے، بالآخر قیامت کے دن انہیں اپنے اعمال کا صلہ مل جائے گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور وہ اس لیے بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ان کے دل ان فریب آمیز باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور جو برائیاں وہ کر رہے تھے انہی کا ارتکاب کرتے رہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں
اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے جس نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ اور جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن آپ کے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس کے فیصلوں اور اس کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور یہ لوگ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ ان سے بھی خوب واقف ہے جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔